السلام علیکم دوستو، ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مصفحہ خون۔ خون کی خرابی سے چہرے پہ سیاہیاں، داغ، دھبے، پھنسیاں، پھوڑے، گموریاں، یہ سب کچھ خون کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے، آپ جانتے ہوں گے، لیکن ان کا علاج بہت ہی تلخ قسم کا ہوتا ہے۔ بہت ہی کڑوے قسم کے سرپ ہیں جو کہ اس کا علاج ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جو یہ نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی اچھا مصفحہ خون ہے۔ اس سے ہر طرح کی خون کی خرابی دور ہو جاتی ہے اور یہ پینے میں بھی بہت اچھا ہے۔ اس کا ذائقہ دوستو چٹپٹا اور میٹھا ہوتا ہے اور اسے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ شربت گھر میں تیار کر سکتے ہیں، اسے بنائیے اور اس سے اپنا خون صاف کیجیے اور ہزاروں قسم کی بیماریوں سے نجات پائیے۔ تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ نے اسے کس طرح تیار کرنا ہے۔ تو دوستو یہ ہیں اناب، یہ بیروں جیسے ہوتے ہیں اور ان کا ذائقہ بھی قدرے بیروں جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بیروں سے الگ چیز ہے۔ یہ آپ نے 3 تولے لینی ہے، 3 تولے یہ اناب لے لیجئے۔ اور اس کے بعد دوستو یہ ہے حلیلہ کابلی، یہ حلیلہ کلام اسے کہتے ہیں، یہ آپ نے 5 تولے لینا ہے۔ اس کے بعد دوستو یہ ہے سنا مکی، یہ سنا مکی کے پودے کے یہ پتے ہوتے ہیں، یہ آپ نے پتوں کا وزن 3 تولے لینا ہے، ان کا وزن ہم نے 3 تولے لیا ہے۔ اور اس کے بعد دوستو یہ ہے حلیلہ زرد، یہ حلیلہ کابلی سے الگ ہوتا ہے، یہ آپ نے 5 تولے لینا ہے۔ اور دوستو یہ ہے شہد، بڑا شہد، اگر آپ چھوٹا شہد لینا چاہیں تو آپ چھوٹا شہد بھی لے سکتے ہیں اور بڑا شہد بھی۔ یہ 250 گرام ہم نے لیا ہے، اس نسخے میں آپ نے 250 گرام استعمال کرنا ہے۔ اور دوستو یہ جو آپ کو شاپر میں چیز نظر آ رہی ہے اسے کہتے ہیں ترنجبین، یہ ایک پودے کا گوند ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو دانے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گوند ہے، اور یہ تنکے اس میں جو ہیں وہی پودے کے ہیں۔ یہ آپ اگر نکالنا چاہیں تو نکال دیں، نہیں تو بعد میں اسے نکال دیں گے ہم۔ اور یہ ہے دوستو چوب چینی، یہ بہت ہی سخت قسم کی لکڑی ہوتی ہے، اسے توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ آپ نے 3 تولے لینی ہے۔ اس نسخے میں اس کا استعمال 3 تولے ہے، تو آپ نے اسے کاٹ لینا ہے کسی کلہاڑے سے، اس کے چھوٹے چھوٹے آپ نے ٹکڑے کر لینے ہیں اور اس نسخے میں استعمال کرنے ہیں۔ تو چلیے دوستو نسخے کو تیار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ نے کس طرح اسے تیار کرنا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد آپ ایک دیگچہ لے لیجئے اور اس میں آپ شیشم کے اور نیم کے، شیشم جسے ٹالی بھی بولتے ہیں، ان دونوں درختوں کے آپ نے 3 تولے پتے لینے ہیں اور انہیں اچھی طرح دھو کے آپ نے 4 کلو پانی میں بھگو کے رات کو رکھ دینے ہیں، اور صبح کو آپ نے پھر ان پتوں کو چولہے پہ چڑھا دینا ہے اور پھر آپ نے اس سے عرق کشید کرنا ہے۔ عرق کشید کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اس طرح کا ایک بنا ہوا دورہ سا لے لیں اور جس میں یہ سوراخ بنے ہوں گے، یہ آپ کو کسی کو مہار سے مل جائے گا، آپ نے یہ ایک لے لینا ہے اور پھر آپ نے اس دیگچے کے ساتھ آٹے کی مدد سے اسے جوڑ دینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے چاروں طرف سے اس کے یہ گوندا ہوا آٹا آپ نے لگا دینا ہے اور پھر آپ نے اسے دھوپ میں خشک ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے خشک ہو جائے اور یہ جو ہم نے جوڑ لگایا ہے یہ مضبوط جوڑ لگ جائے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اس میں ایک پیالہ رکھنا ہے اور پیالہ یہ آپ نے سوراخوں کے اوپر اس طرح کر کے رکھ دینا ہے تاکہ سائڈوں سے سوراخ جو ہیں وہ کچھ ننگے رہیں۔ اس کے بعد دوستو آپ نے ایک کڑھائی لینی ہے اور اس کڑھائی میں آپ نے پانی ڈالنا ہے، ٹھنڈا آپ نے فریزر کا پانی اس میں ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے نیچے آگ جلا دینی ہے اور اس کڑھائی کو اس دورے کے ساتھ بھی آپ آٹے کی مدد سے جوڑ لگا سکتے ہیں، اس طرح عرق جو ہے ضائع نہیں ہوتا۔ تو اس سے دوستو یوں ہوگا کہ اس دیگچے سے جو عرق اڑے گا وہ اوپر اس کڑھائی کے ساتھ لگے گا اور ٹھنڈا ہو کے اس پیالے میں گرتا رہے گا۔ تو دوستو ہم نے عارضی جوڑ لگا دیا اور عرق اب نکل چکا ہے کچھ، تو آپ نے اسی طرح سے جو عرق ہے وہ نکال لینا ہے
اور پھر آپ نے دوبارہ سے کڑھائی ویسے ہی جوڑ کے رکھ دینی اور اس میں ٹھنڈا پانی آپ نے پھر بھر دینا ہے اور پانی کو ہاتھ لگا کے چیک کرتے رہنا ہے. جب یہ پانی گرم ہو جائے تو اسے تبدیل بھی کرتے رہنا ہے. اور اٹھاتے وقت آپ نے اس طرح تھوڑا سا گھما کے اور پھر اٹھانا ہے اور چولہے کو آپ نے پہلے بند کر لینا ہے تاکہ جو عرق ہے وہ زیادہ ضائع نہ ہو. اور پھر آپ نے کسی کپڑے کی مدد سے اٹھا کے اس عرق کو کسی برتن میں نکال لینا ہے اور پھر سے ویسے ہی آپ نے پیالہ رکھ دینا ہے اور اوپر آپ نے کڑھائی رکھ کے اس کڑھائی میں آپ نے پانی دوبارہ سے ڈال دینا ہے. اسی طرح سے دوستو آپ نے 1.5 کلو عرق نکال لینا ہے. اور اگر آپ تیزی سے یہ عرق نکالنا چاہیں تو آپ پانی کی جگہ برف بھی ڈال سکتے ہیں. برف سے بھی بہت تیزی سے یہ عرق نکلتا ہے. تو دوستو ہم نے 1.5 کلو عرق نکال لیا ہے. اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اور یہ جو حلیلے ہیں ان کی آپ نے گٹھلیاں دور کر کے اس طرح سے انہیں تھوڑا تھوڑا کوٹ لینا ہے اور پھر آپ نے اس عرق میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے شامل کر دینی ہے. اور ان چیزوں کو شامل کرنے کے بعد آپ کسی چمچ وغیرہ سے انہیں اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیں گے تاکہ یہ چیزیں جو ہیں پانی میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں. ایک چیز کا دھیان رکھیے دوستو، آپ نے یہ تمام چیزیں تھوڑے سے نیم گرم عرق میں بھگونی ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے تمام رات کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے اور اوپر آپ نے کوئی کپڑا وغیرہ دے دینا ہے اور پھر آپ نے اگلے روز اسے کسی دیگچی وغیرہ میں ڈال کے اسے پکانا ہے. تو دوستو ہم نے اسے چولہے پہ چڑھا دیا ہے اور آپ نے اسی طرح اسے چولہے پہ چڑھانے کے بعد سٹوو کو ہلکا ہلکا آپ نے چلانا ہے، زیادہ تیز آگ نہیں آپ نے جلانی اور اوپر آپ نے ڈھکنا دے کے اسے پکانا ہے. تو دوستو اب قریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اسے پکاتے ہوئے. آپ نے 1 گھنٹہ اسے متواتر پکانے کے بعد پھر آپ نے چولہے کو بند کر دینا ہے اور ان چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے کسی برتن میں چھان لینا ہے. چھاننے کے لیے دوستو آپ کپڑے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ چھلنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ جو اب سامان بچا ہے اسے آپ نے پھینک دینا ہے، یہ ہمارے لیے بیکار ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور اس پانی کو آپ نے دوبارہ سے اسی دیگچی کو دھو کے اس میں یہ ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے دوستو جو ترنجبین تھی یہ والی دوستو، یہ ترنجبین آپ نے اس پانی میں شامل کر دینی ہے اور پھر آپ نے اسے ہلاتے رہنا ہے اور پکاتے رہنا ہے. اسے قریباً آپ نے 15-20 منٹ پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے کچھ ٹھنڈا کر کے اسے بھی چھان لینا ہے. اور اس میں جو آپ کو یہ تنکے نظر آ رہے ہیں یہ چھلنی سے چھن جائیں گے اور باقی جو اس کا گود ہے وہ آسانی سے پانی میں گھل جاتا ہے چینی کی طرح. تو اسے آپ نے چھان لینا ہے. اسے چھاننے کے بعد دوستو یہ تنکے جو ہیں یہ آپ نے پھینک دینے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے. تو بعد میں آپ نے دوبارہ سے دیگچی کو دھو کے اس میں یہ پانی ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے یہ خالص شہد جو لیا تھا وہ آپ نے شہد اس پانی میں شامل کرنا ہے اور اسے آپ نے پکاتے رہنا ہے. اور اسے اچھی طرح سے چمچے کی مدد سے آپ نے ہلا کے تاکہ اس میں اچھی طرح سے گھل جائے اور پھر آپ نے اسے پکا لینا ہے. اور جب شربت اس سچویشن میں آ جائے، اس میں اس طرح سے ببلز اٹھنے شروع ہو جائیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ نے اسے اتار لینا ہے اور اسے ٹھنڈا کر کے آپ نے بوتلوں میں بھر لینا ہے. یہ اس کی قریباً دوستو ایک ہی بوتل بھرتی ہے 1/2 لیٹر کی. تو آپ نے 1/2 لیٹر اس کو تیار کرنا ہے، اس سے زیادہ اگر رہے تو وہ کچا سمجھیے اور اسے پکاتے رہیے. دوستو اسے ہم نے ٹھنڈا کر کے اس بوتل میں بھر لیا. آپ نے بھی اسی طرح کی کسی بوتل میں اسے بھر لینا ہے اور پھر آپ نے اسے صبح و شام استعمال کرنا ہے. صبح آپ نے 2 چمچ کھانا کھانے کے بعد اس کے استعمال کرنے اور رات کو بھی. اسے آپ پانی میں گھول کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوگا اور اس کے استعمال سے آپ کا تمام خون جو ہے صاف ہو جائے گا.
تو دوستو اگر آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کو لے کے کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا رپلائی ہم آپ کو کر دیں گے۔ اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔